بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم الحاکم الترمذی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ الحاکم ترمذ کا بابا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن علی ابن الحسن بن بشیر الترمذی ایک فارسی سنی فقہ سے تعلق رکھتا تھا اور خراسان کے محدث تھے، لیکن انہیں زیادہ تر تصوف کے ابتدائی مصنفین میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور علمی اور تخلیقی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات تاج الدین السبکی، الخطیب البغداد، تاریخ بغداد، ابن حجر اور دیگر کتابوں میں دستیاب ہے۔ اسے دوسرے روایتی پسندوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تاہم الزیبی نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ حدیث میں پیشوا ہے۔ الحاکم ترمذی اپنے کتاب بدو شانی ابو عبداللہ کے طب کا آغاز میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، جسے یحییٰ اسماعیل عثمان نے 1965 میں بیروت میں شائع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین، خاتم الاولیاء میں سائنسدانوں کے کام کے ساتھ میر اولیاء ترمذی بظاہر 820 اور 825 عیسوی کے درمیان ترمذ خراسان آج کل ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حدیث کے عالم اور فقہ تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم بہت کتابت پسند معلوم ہوتی ہے۔ وہ حدیث اور فقہ قانون کے ایک عالم کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، خاص طور پر حنفی مکتبہ فقہ قانون جو ایران کے مشرقی علاقوں میں غالب تھا، تاہم انہوں نے ہمبڑیوں کو بھی اسلام کا احترام کیا۔ ترمذی کی تعلیم کے دائرے میں یونانی، فطری سائنس اور فلسفی جیسے علوم شامل تھے۔ اس کے بعد فلکیات اور ریاضی کے علم کا مطلب فلکیات کے استعمال کو سیکھنے کے حوالے سے مختلف تشریحات دی گئی ہیں۔ ان کی تحریروں میں فطری سائنس کے اثر کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن ایک صوفی ماسٹر ہونا ہی اس بات کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی تصانیف کلام عقیدہ کو چھوتی ہیں، اور اس نے اپنے عہد کے متعلمین کے ساتھ عقلی جھگڑا کیا ہے اور ان کے بارے میں تنقید رویہ برقرار رکھا۔ ان کی تصانیف جو کہ متنوع مواد پر مشتمل ہے، مکمل طور پر صوفیہ کاموں کے زمرے میں آتا ہے، یا علوم کے حدیث میں زمرے میں، نہ فلسفیانی کاموں کے زمرے میں، نہ ہی کلام اور فقہ کے زمرے میں شمار کی جا سکتی ہے۔ تاہم ان کے علم کے عمومی اصول نے انہیں الحکیم کا لقب حاصل کیا۔ الحاکم ترمذی کی تاریخ پیدائش اور وفات کی نشانی کرنے کے لیے تحریری ذرائع اور موجودہ لٹریچر میں مختلف تاریخیں استعمال کی گئی ہیں۔ بعض مصنفین، خاص طور پر خواجہ خلیف، اپنے کشف الظنون میں سال 255 ہجری 869 کو الحاکم ترمذی کی تاریخ وفات بتاتے ہیں۔ الحاکم ترمذی کی قبر میں بھی یہی تاریخ لکھی گئی تھی۔ اگر ہم اس حقیقت سے آگے پڑھیں کہ الحاکم ترمذی 100 سال سے زیادہ زندہ رہے، تو بعض ذرائع کے مطابق 112، 116 یا 120 سال، وہ تقریباً 750 اور 760 عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے تھے۔ اسی وقت عبدالفتاح عبداللہ برکات، جنہوں نے 30 سال پہلے اپنی عظیم الشان الحکیم ترمذی اور نظریہ تخوفل الحکیم ترمذی اور ان کا نظریہ لکھا تھا، کہا کہ الحاکم ترمذی 205 ہجری میں پیدا ہوئے اور 205 ہجری میں وفات پائی، 112 سال تک۔ تو دوستو، مسلم احادیث کے علماء نے بیان کیا کہ ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن وہ 70 سے 80 سال تک زندہ رہنے کے بعد 280 ہجری میں وفات ہوئے۔ الحاکم الترمذی کے بچپن میں اور جوانی کے بارے میں تفصیل معلومات منبع ہے دستیاب نہیں ہے۔ ان کے خود نوشت کے مطابق انہوں نے 8 سال کی عمر میں مذہبی علوم سیکھنا شروع کیے۔
اور وہ جب 28 سال کے تھے تو انہوں نے مکہ کا حج کیا۔ مکہ سے واپس آ کر الحاکم ترمیزی صوفی پیروکار بن گئے۔ اس نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور معاہدے سیکھے۔ ان کے والد علی بن حسن ایک معروف علم حدیث کے ماہر تھے جو علم کی تلاش میں بغداد گیا اور اس وقت کے ممتاز علماء سے حدیث کے متعلق مختلف مسائل پر سائنسی و بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی والدہ اور چچا حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ الحاکم ترمیزی پڑھے لکھے اور سائنسی لوگ کے حلقے میں پروان چڑھے جس نے ان کے نظریے پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ تو دوستوں، بعض تحریری ذرائع میں الحاکم ترمیزی کے استاذہ کے بارے میں معتبر معلومات موجود ہیں۔ ان کے استاد ان کے والد علی بن الحسین تھے۔ ترمیزی میں خطیب البغدادی کی تاریخ بغداد میں کچھ معلومات موجود ہیں۔ ان کے دیگر استاد میں قطبیہ بن سعد الثقافی البلخی، صالح بن عبداللہ الترمیزی نے ابن خبانہ کی کتاب مشہور لوگوں کے بارے میں کتاب میں بہت دلچسپ حقائق لکھی تھے۔ صالح بن محمد الترمیزی جو کچھ عرصہ ترمیز کے سابق قاضی تھے، تحریری ذرائع میں دیے گئے اعداد و شمار کی بنیاد پر الحاکم ترمیزی کی زندگی کو کئی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دور میں الحاکم ترمیزی کا بچپن 7 تک شامل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس ان کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی عمر کے بچوں کی برعکس اس نے اس عمر میں مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، گویا اس نے اپنے آپ کو مستقبل کے سائنسی زندگی کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے اپنے استادہ کے ساتھ مل کر بہت محنت کی، مختلف علوم خاص طور پر دینیات پر علم حاصل کیا اور صوفیہ روحانی زندگی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے دور میں الحاکم ترمیزی کی زندگی 8 سے 28 تک شامل ہے، جو انہوں نے مختلف استادہ شیخوں سے علم حاصل کیا۔ علم کے لیے انہوں نے مصر کی دوسرے شہروں کا دورہ کیا، مکہ میں اور حج بھی کیا۔ بعض ذرائع نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اس دور میں حدیث اور فقہ کے مسائل سیکھنے پر بہت زیادہ توجہ دی۔ ان کے زندگی کا تیسرا دور قرآن کو اچھی طرح سیکھنے سے متعلق ہے۔ انہوں نے خدا کے گہرے الفاظ ان کے جوہر، روزے، نماز اور نیک اعمال وغیرہ کے ذریعے جذب کیا۔ اور الحاکم ترمیزی کے بہت سے شاگرد تھے جن میں ابو محمد یحییٰ بن منصور، ابو علی منصور بن عبداللہ بن خالد اور دیگر۔ الحاکم ترمیزی کی سائنسی اور تخلیقی سرگرمی ان کے دوسرے ممالک اور شہروں کے سفر سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے بلخ، نیشاپور اور بغداد کا دورہ کیا جہاں سائنس اور سخاوت اپنے عروج پر پہنچی، اور انہوں نے مشہور علماء سے ملاقات کی اور اس مباحثوں میں حصہ لیا۔ اس کے باوجود ان کی آبائی شہر ترمیز نے ان کی سائنسی اور تخلیقی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم سید نادر علی شاہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔